اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج کی ویڈیو بہت خاص ہونے والی ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ دو طرح کے وظائف شیئر کروں گا۔ پہلا وظیفہ میرے ان بھائیوں کے لیے ہے، ان بہنوں کے لیے ہے جنہوں نے کسی کو ادھار پیسے دیے ہوئے ہیں، جنہوں نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے، لیکن اب وہ بندہ یا بندی قرض واپس کرنے کا نام نہیں لے رہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے جو پیسے انہیں ادھار دیے ہیں آپ کو وہ پیسے بھی مل جائیں اور کسی قسم کا کوئی بھی لڑائی جھگڑا بھی نہ ہو اور عزت بھی اسی طرح بنی رہے۔ اور دوسرا وظیفہ میرے ان بھائیوں کے لیے ہے، ان بہنوں کے لیے ہے جنہوں نے قرض لیا ہے، جو مقروض ہیں اور قرض واپس کرنا چاہتے ہیں، لیکن قرض واپس کرنے کے لیے کسی قسم کا کوئی بھی بندوبست نہیں ہو رہا، کوئی بھی انتظام نہیں ہو رہا۔ تو دوسرا وظیفہ میرے ان بھائیوں کے لیے، ان بہنوں کے لیے ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ایک بات کا خاص خیال رکھے کہ قرض بہت بری چیز ہے۔ قرض دار بندے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا تھا۔ ایک مرتبہ ایک صحابی کا جنازہ پڑھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اس نے کسی کا قرض تو نہیں دینا؟ تو وہاں موجود لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس بندے نے کسی کا قرض بھی نہیں دینا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھا دیا۔ پھر دوسرا جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ پوچھا کہ اس بندے نے کسی کا قرض تو نہیں دینا؟ تو حاضرین میں سے ایک بندے نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بندہ مقروض ہے، اس نے فلاں فلاں بندے کے پیسے دینے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔ پھر ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا قرض اپنے ذمہ لیا، تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ قرض اتنی بری چیز ہے، لیکن آج جو عمل، جو وظائف آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اگر آپ نے کسی کو پیسے دیے ہیں، کسی کو قرض دیا ہے، وہ واپس نہیں کر رہا، تو آپ اس عمل کو کریں۔ انشاءاللہ چند ہی دنوں کے اندر وہ بندہ یا بندی خود آ کر آپ کو آپ کے پیسے واپس کریں گے۔ اور اگر آپ مقروض ہیں تو بھی آپ یہ دوسرا عمل کریں جو میں آپ کو بتلانے لگا ہوں۔ انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو اللہ رب العزت آپ کے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ پیدا کر دے گا، اور ایسا وسیلہ پیدا کرے گا کہ آپ کا قرض بھی اتر جائے گا، آپ کے گھر میں بھی خیر و برکت آ جائے گی، آپ کا کاروبار بھی بہترین طریقے سے چلنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اب آپ نے ان وظائف کو پڑھنا کیسے ہے، پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ پہلا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے کسی کو قرض دیا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ بندہ یا بندی آپ کے دیے ہوئے پیسے آپ کو واپس کر دے۔ تو آپ نے نماز فجر کے بعد سے لے کر طلوع آفتاب سے پہلے اس درمیانی وقت میں یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ جس بندے سے بھی یا بندی سے بھی آپ نے پیسے واپس لینے ہیں، اپنا قرض واپس لینا ہے، آپ نے اس کا تصور کر لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اب درود و سلام آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں، 1 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں، 5 مرتبہ پڑھیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد اللہ رب العزت
کے دو صفاتی نام ہیں، یا رحیم یا ہادیو، یا رحیم یا ہادیو۔ ان دو ناموں کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی کہ ان دو ناموں کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن ان دونوں ناموں کو آپ نے اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے۔ یا رحیم یا ہادیو یہ ایک ہو گیا، یا رحیم یا ہادیو یہ دو ہو گئے۔ اس طریقے سے آپ نے 100 مرتبہ اللہ رب العزت کے یہ دو صفاتی نام پڑھنے ہیں۔ جب آپ 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے یہ دونوں نام پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور تصور میں جس بندے سے آپ نے پیسے لینے ہیں یا بندی سے آپ نے پیسے لینے ہیں اس کے دل اور دماغ پر آپ نے پھونک مار دینی ہے، یعنی کہ دم کر دینا ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ مقروض ہیں، آپ نے کسی کے پیسے دینے ہیں اور آپ پیسے دینا بھی چاہتے ہیں لیکن پیسے دینے کے لیے کسی قسم کا کوئی بندوبست نہیں ہو رہا، تو آپ یہ مبارک دعا پڑھیں۔ اس دعا کو پڑھنے کے بعد آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگے، انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو چند دن یہ عمل کرنے سے آپ کا قرض اتر جائے گا، آپ کے گھر میں خیر و برکت آ جائے گی، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے غیبی خزانوں سے نوازے گا۔ یہ عمل، یہ وظیفہ بھی آپ نے اسی طریقے سے کرنا ہے، نماز فجر کے بعد سے لے کر طلوع آفتاب سے پہلے پہلے اس درمیانی وقت میں آپ نے اس دعا کو پڑھنا ہے۔ یہ دعا بھی آپ نے اسی طریقے سے پڑھنی ہے۔ پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ اس دعا کو پڑھنا ہے۔ اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک عمن سواک۔ دعا کو دوبارہ سن لیں۔ اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک عمن سواک۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس دعا کو بھی آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ 100 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ انشاءاللہ چند دن آپ یہ عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ پیدا کر دے گا۔ تو دوستو، اگر آپ نے قرض واپس لینا ہے یا پھر آپ نے کسی کا قرض دینا ہے تو یہ جو دو عمل آپ کو بتلائے ہیں، ان اعمال کو آپ نے مسلسل 21 دنوں تک جاری رکھنا ہے۔ روزانہ جو طریقہ کار آپ کو بتلایا اسی طریقہ کار سے آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے۔ میرے اللہ نے چاہا تو چند دن آپ یہ عمل کریں گے تو جس سے آپ نے قرض واپس لینا ہے وہ آپ کو آپ کے پیسے ضرور واپس لوٹا دے گا۔ اور اگر آپ مقروض ہیں، قرض اتارنا چاہتے ہیں تو جو دوسرا عمل آپ کو بتلایا اس عمل کو آپ پڑھے۔ میرے اللہ نے چاہا تو اللہ رب العزت آپ کے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ ضرور پیدا کر دے گا اور آپ کا پہاڑ جتنا قرض بھی اتر جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک میرے ان بھائیوں کو، ان بہنوں کو یہ عمل، یہ وظائف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جنہیں ان وظائف کی ضرورت ہے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔